فرمایا کہ ترجی من تشاء منہن، آپ مؤخر کر دیں ان میں سے جسے چاہیں، یعنی باری ہٹا دیں، باری کسی کی ہے کسی اور کو دے دیں۔ وتؤوی الیک من تشاء، اور جگہ دے دیں اپنی طرف جسے چاہیں۔ تو اس باری کو تبدیل کرنا آپ کے اختیار میں ہے، یا آپ کو اختیار دیا گیا ایک مکمل آسودگی آپ کی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کا وظیفہ بڑا اہم ہے، انبیاء والا، دعوت کا، تبلیغ کا، جہاد کا، اور جس کے لیے اندرونی طور پہ بالکل مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اور اس اطمینان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جس خاتون کو آپ چاہیں ساتھ ملانا اور اپنے بستر کے لیے منتخب کرنا، تو آپ کو اس کی اجازت ہے، تاکہ بھرپور اطمینان اور آسودگی کے ساتھ آپ دعوت دین کا کام کریں، باقی لوگوں کے لیے نہیں۔ مگر جناب محمد الرسول اللہ علیہ وسلم اس اجازت کے باوجود اپنی بیوی میں عدل قائم کیا کرتے تھے اور باقاعدہ اس باری کے نظام پر چلتے تھے۔ عصر کے بعد آپ اپنی تمام خواتین پر باری باری آتے، ان کو سلام کہتے اور حال احوال پوچھتے، اور پھر جس عورت کی باری ہوتی اس کے ہاں چلے جاتے اور وہ رات اس کے ساتھ بسر کرتے۔ باقاعدہ آپ عدل و انصاف قائم رکھتے تھے، حتیٰ کہ سفر پر جاتے تو اس اختیار کے تحت آپ جسے چاہیں ساتھ لے جائیں، لیکن آپ قرآن دادی کرتے، جس خاتون کا نام نکلتا اسے ساتھ لے کر جاتے۔ صرف سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا، انہوں نے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی رضی اللہ عنہا، نبی علیہ السلام کی محبت اور قرب حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جانتی تھی کہ آپ کو عائشہ صدیقہ سے بڑی محبت ہے، تو انہوں نے اس محبت کو دیکھتے ہوئے اور آپ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی باری سیدہ عائشہ صدیقہ کو دے دی، اللہ کے نبی کو اور خوش کرنے کے لیے۔ اور ایک خدشہ بھی تھا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، آپ مجھے کہیں فارغ نہ کر دیں۔ وہ اللہ کے نبی کا قرب چاہتی تھیں اور آپ کی زوجیت میں ہمیشہ کے لیے برقرار رہنا چاہتی تھیں۔ تو یہ ایک نبی علیہ السلام کو گویا سودا بنت زمع کی طرف سے اجازت مل گئی کہ وہ ان کی باری عائشہ صدیقہ کو دے دیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عدل و انصاف قائم رکھتے، اور پھر بھی ایک پریشانی آپ کو لاحق رہتی